صرف اللہ کو پریز ہے، صرف اللہ کو پریز کرنا کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں، اللہ صرف تیری طاقت ہے بس. مطلب یو ٹرسٹ یور اللہ. سب سے پہلی چیز کیا؟ ٹرسٹ کرو. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، کمپیوٹر سے نکالو. جو بھی مجھے سن رہا چینلز کے اوپر سب کو بول رہا ہوں، اور ذمہ داری سے بول رہا، 3 دن اور ہو یہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نکالو کمپیوٹر سے، اور یہ بھی نکالو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. پلاسٹک میں رکھو، اپنی جیب میں رکھو، اور ہمیشہ سجدہ کے ساتھ ریپ کر کے رکھو. 2 قرآن کے آیتیں ہیں اپنے ساتھ. ظالم 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 بھی تمہارے سامنے ایسا پانی ہو جاتا. یہ وہ آیت ہے، پورا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے وہ لکھ رہے، اور تم کیا بول رہے؟ اللہ تیری طاقت کے علاوہ آئی ٹرسٹ یو. جب تم اللہ پہ بھروسہ کرتے نا، اللہ تمہارا مددگار بن جاتا. حکم یہی ہے کہ کسی پہ بھروسہ مت کرو، اپنے آپ پہ بھروسہ مت کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جائے. تو کوشش یہ کرو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو، اپنے ساتھ یہ رکھو. اس کے بعد دیکھو سامنے والا کتنا بھی بڑا جابر ہو رہے. روایت میں ہے کہ حاکم بادشاہ جو بیٹھا ہوئے تمہیں قتل کرنے تلوار کے، جب تک موت تمہاری لکھی ہوئی نہیں ہے تم کو موت نہیں آ سکتی. اتنی گارنٹی ہے اس آیت میں. صرف تم کو اللہ پہ، لیکن تم کو یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور اللہ بار بار، اور روز یہ پڑھتے رہو اپنی ذات. بہت آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت. آپ کے سامنے مطلب ایسی کئی چیزیں، میں بعض چیزیں ممبر سے نہیں بول سک رہا اس لیے کہ مجلس میری چاروں طرف جا رہی. آپ کو معلوم یہ مجلس حیدر ٹی وی ٹورنٹو ریلے کر ہر طرف سنی جا رہی، تو میں خود احتیاط کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں بھی پڑھتا ہوں بہت. جب جاتا ہوں کسی کے سامنے، قرآن کی آیت ہے، پڑھنے میں کیا ہے، ہر آدمی کے پیچھے کوئی نہ کوئی لگا ہوا رہتا. آدمی تمہارا ہو جاتا، تمہارا ہو، لیکن اس کے ساتھ سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے. حلال کھانا، خمس دینا، غیبت نہیں کرنا، حرام رزق نہیں کھانا، خمس دینا. نبی یوسف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو پورا وزن نیچے آ گیا. میں لکھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الٹا ہی ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ زبان میں اثر نہیں. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو اور سید مرتضیٰ بولو. کیا سن رہے ہیں؟ سید مرتضیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے، لکھتے دے رہے اپنے اسٹوڈنٹ کو، تو دجلہ کا پانی عراق کا، اس کے لیے راستہ بن جا رہا، روڈ بن جا رہی. یہ بولنے والے کے اوپر ہے کہ تم کیسے بول رہے، تم کس زبان سے بول رہے، کس ہاتھ سے، تم اس ہاتھ سے تم ظلم کرے ہوئے، اب پھر اسی اس ہاتھ سے گناہ کرے ہوئے، تو تمہارے ہاتھ میں اثر ہوگا. یہ سارے کنڈیشن سے اپلائی ہوتے کہ جب انسان، پہلی چیز اس میں رزق حلال ہے. مجھے حیرت ہے اس بات کی ان لوگوں پہ کہ جو یہ بولتا ہے کہ میرے پاس بچت نہیں ہوتی، اس لیے میں جو ہے بی بی زہرا کا حق ادا نہیں کرتا. یقین کرو تم میری بات، اگر ریلیٹ آپ 1 کروڑ روپے چیریٹی میں کر دو، اس کو بھی دے رہے، اس کو بھی دے رہے، اس کو، بہت اچھی بات ہے، انفاق ہے، بہت اچھی بات ہے. اتنا 1 کروڑ تقسیم کر کے اگر خمس نہ دو. مجھے بہت کم ایسے لوگ ملے جو ریلیجسلی بیٹھ کے ڈیٹ کے دن بیٹھ کے پورا کیلکولیٹ کر کے خمس نکالو. میں یہ نہیں بولتا کوئی نہیں ہے، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میں پوری مجلس میری لائف جا رہی ہے، میں یہ نہیں بول کہ کوئی نہیں دیتا، آئی ڈونٹ مین دیٹ. لیکن ریلیجسلی بیٹھ کے ڈیٹ آنے سے پہلے آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے کہ میرا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ مجھے نکالنا ہے. کبھی کوئی بزنس مین ہو، کوئی جاب والا ممبر سے بول رہا، یہ میں نہیں بول رہا، معصوم بول رہا، معصوم بول رہے کہ جو خمس دے گا، جو ہمارا حق ادا کرے، وہ کبھی ایسا نہیں رہے گا، اس کا کاروبار کبھی ڈاؤن نہیں ہوگا، اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. اور یہ آزمائی ہوئی بات، 0 سے ملینر بناتے مولا. افسوس کیا ہے، 1 کروڑ ہم بانٹ رہے مارکیٹ میں، اس کو بھی دے رہے، 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 وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تم بی بی زہرا کا حق ادا نہیں کرتے. اگر مثال کی تو غور سے سنو، میں یہاں والوں کے لیے نہیں پڑھا، جنرل میسج دے رہا. آپ انصاف سے بولو، اگر آپ کا خمس مثال کے طور پہ 10,000 بنتا ہے اور آپ نے 1 لاکھ روپے چیریٹی میں کیا، آپ کا بن رہا کتنا، واجب کتنا، 10,000. زیادہ کتنا دے رہے، 90 دے رہے. مثال کے طور پہ کوئی واجب نماز نہیں پڑھتا، رات بھر سنت نمازیں پڑھ رہا، 17 رکعت واجب نہیں پڑھ رہا، نماز شب بھی پڑھ رہا، زیارت کی نماز بھی پڑھ رہا، مغفرت کی بھی نماز پڑھ رہا، اور بول رہا کہ میرے اوپر اثر نہیں ہو رہا. ارے کیسا نہیں ہوگا اثر؟ تم پہلے واجب ادا کرو، اس کے بعد پورے مستحب نمازیں پڑھو. سمجھے میری بات؟ پہلی چیز واجب جو ہے وہ ادا کرو. دوپہر کی مجلس میں آغا
علی اصغر کی مجلس میں مجھے فورس کیا گیا تھا بولنے کے لیے. میں نے تھوڑی باتیں بولی, یہ باتیں نہیں بولی جو آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں. گلستان پہلی چیز رات میں بیٹھو کیلکولیٹ کرو کہ میرا ڈیٹ پہ میں نے کتنا دیا. اگر 5 روپے بھی مثال کی طور پہ مثال دے رہا, اگر میں کم دوں تو وہ اثر نہیں ہوتا, ورنہ تمہارا اکاؤنٹ میں اس سے میں نہیں بول رہا. یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کا جملہ کہ مولا یہ نہیں بولے کہ تم دیں گے تو یہ ہوگا. یہ تو بات بیچ میں آ گئی. مولا یہ بول رہے کہ اگر تم نے مثال دے دو, اس سال تم نے 10,000 نکالا, کون سال میں ایک دفعہ نکالا. مولا بولے نیکسٹ ایئر تم دگنا نکالو, دگنا نے ڈبل نکالا. سیکنڈ ایئر ڈبل ہو گیا. فرسٹ ایئر کتنا نکالا؟ صرف 10,000. سیکنڈ ایئر کتنا نکالا؟ 20. تھرڈ ایئر کتنا نکالا؟ 40. فورتھ ایئر کتنا نکالا؟ 80. ففتھ ایئر کتنا نکالا؟ کہاں سے شروع ہوا, مولا کہاں لے کے گئے؟ 5 سال میں ملینر بنتے. 160,000 نکال رہے تم. 160,000 کب نکال رہے؟ 900,000 کے قریب اگر تمہارا ہوا تو 1000 پہ 200,000 200 ہوگا نا. تو اگر 160 نکال رہے تو آلموسٹ 900,000 تم کو پروفٹ ہوا. تو تم نکال رہے کہاں سے؟ اسٹارٹ کیسا کرے؟ 50,000 سے. اب سوچو یار, سوچو, مجھے حیرت ہے ان لوگوں کے کہ جو کبھی بچ رہے نہیں, کبھی نہیں بچے گا, کبھی نہیں بچے گا. الجھا ہوا پریشانیوں میں انسان گر جاتا. ہمارے پاس تو اتنی فیسلٹیز ہیں کہ تم نہیں تمہارے پاس نہیں, تم آج رات میں بیٹھ کے کیلکولیٹ کرو. اور امام سے دھوکہ نہیں کرنا, ریلیجیسلی سیریسلی کیلکولیٹ کرو. مثال کے طور پہ تمہارے اوپر 1 لاکھ روپے کا خمس, مثال دے رہا ہوں, 10 لاکھ کا خمس, چلو 10 لاکھ لیتے, 10,000 تم مولا کو دینا ہے. اب تمہارے پاس 1 روپیہ نہیں ہے. تم جاؤ, تم آغا شیسانی کے وکیل کے پاس جاؤ یا بامبے میں جا کے ان کے سامنے بیٹھو, پورا حساب دو. جس کی بھی تقلید میں, رہبر موسم کی تقلید میں تو ان کے وکیل کے پاس جا کے اپنا پورا حساب بتاؤ کہ میں مولا کا 10 لاکھ کا, میں مثال دے رہا ہوں, 10 لاکھ کا قرض دار ہوں. میں چاہتا ہوں کہ خمس دے کے برکت کروں. غور سے سنو, دماغ ادھر ادھر مت لگے. میں 10 لاکھ کا امام کا قرض دار ہوں, میں امام کو دینا ہوں, میں 10 لاکھ, لیکن میرے پاس اس وقت 1 روپیہ نہیں. بٹ آئی وانٹ ٹو گیو ناؤ. ہر مرجع کا وکیل کو اختیار ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تم کو معاف کر دے, پہلا کر دے, معاف نہیں کر. وہ بولتا اچھا ٹھیک ہے تم انسٹالمنٹس باندھو, انسٹالمنٹ باندھو. آپ بولو ان کو مجھے انسٹالمنٹ باندھو. انسٹالمنٹ کتنی لے رہے ہیں آپ سے پوچھے گا کہ کتنی تم دے سکتے ہیں منتھلی. مثال کے طور پہ تم بول رہے 100 روپے دے سکتے, جھوٹ نہیں بول. مثال کے طور پہ تم 5,000 دے سکتے, لیکن تم بولے یار اس کو تھوڑی معلوم ہے, اس کو تو ان کو تو معلوم ہے نا. جھوٹ, اس میں 1 پیسے کا جھوٹ نہیں. میں 100 روپے کا ایگزامپل, غور سے سنا, عجیب, آپ کو کوئی نہیں بولے گا. آپ بولو کہ میں 100 روپے دے سکتا, لیکن میری نیت کیا ہے؟ میری نیت یہ ہے کہ مولا مجھے 10 لاکھ دیں گے تو میں ان کا خرچہ اسی دن ادا کروں. اسٹارٹ کس سے کر رہے ہیں؟ انسٹالمنٹ 100 روپے. مثال دے رہا 100 روپے کی. پہلی تم نے انسٹالمنٹ دی, تمہارے پاس برکت آ گئی, تمہارے پاس رحمت آ گئی. میں دنیا بولتا نا یار, میری بات سنو, میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا ہوں. الحمدللہ میں تو خود دینے والا مولوی ہوں یا لینے والا مولوی نہیں ہوں. میرے قریب 1 روپیہ لے کے بھی نہیں آنا. سانپ اور بچھو ہے میری, سانپ اور بچھو ہے, یہ کوئی نہیں بولے گا پوری دنیا. میں ڈٹ کے بتاؤں ممبروں سے, سانپ اور بچھو ہے میرے. جس کے تم تقلید میں اس کے وکیل کے پاس بامبے میں جاؤ, جا کے بیٹھ جاؤ, اکیلے جاؤ, بیٹھ کے بولو یہ میرا حساب ہے, میرے مولا کو میں اتنا خرچہ دینا ہوں, پلیز آپ میری مدد کریں. جو تم بچوں کو کھلا رہے, ماں کو کھلا رہے, خود کھا رہے, یہ جو فلیش بن رہا, یہ جو ہڈیاں میں طاقت آ رہی, یہ جو بلڈ بن رہا, حرام کا نہیں بن رہا, حلال کا بنے گا. یہ میرے جملے نہیں, میرے مولا حسین کے جملے. ان کے پیٹوں میں حرام ہے, میری بات کا اثر نہیں ہوگا. بولے میں بولا مولا حسین کا جملہ عاشورے کا, ان کے پیٹوں میں حرام ہے. میں عورتوں کو بولتا ہمیشہ باہر, تو امریکہ میں یورپ میں یہ بولتا ہوں, میرے مجلس سے سنو, میں بولتا ہوں کہ تم اپنے شوہر کو نیگ کرتے, ہر چیز میں مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے, نیگنگ کرتی ہو. ضرور کرو, یہ تمہارا ہسبینڈ ہے, جو چاہے کرو. اس میں کیوں نہیں نیگ کرتے؟ کیا بول رہا ہے؟ اس میں نیگ کرو کہ یا تم خمس دو. ہر خواہش کے لیے تم نیگنگ کر رہے شوہر کو کہ مجھے, اور تمہاری رائٹ ہے. وہ بولتا ہے یار میں تمہاری رائٹ کو نہیں لے رہا, یہ تمہاری رائٹ ہے, تمہارا ہسبینڈ ہے, تم جو چاہے بولو. لیکن خمس میں عورت آگے بڑھے, وہ آگے بڑھ کے بولے کہ بھائی پلیز بچوں کو حرام نہیں کھلانا ہے مجھے, کوئی بولے گا؟ یہ حرام کھا کھا کے آج جو حشر ہوا ہے نا, یہ حرام کی طرف سے ہوا. کسی کا ڈر نہیں رہتا حرام کھانے کا, شیطان کے گرفت میں آ جاتا ہے انسان.
جس کی زبان تیز چلتی نا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ سب حرام پیٹ. اور امام حسین کیا بول رہے ہیں عاشورے میں؟ اگر میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، امام بھی آ جائیں گے جن کے پیٹوں میں حرام ہے، وہ امام کی نصرت کبھی نہیں کریں گے. پوری زندگی بولتے رہو اللہم کل الجل 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 الجل، پوری زندگی بولتے رہو. پیٹ میں حرام ہے کہ امام حسین بول رہا، میں تھوڑی بول رہا. مولا حسین کیا بولے؟ پورے لشکر یزید کو چیلنج کر کے بولے کہ اصحاب نے پوچھا مولا اب ان کا جواب کا ویٹ کیوں نہیں کرتے؟ حسین بولے کہ میں جانتا ہوں ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا ان پہ اثر. کیا سوچ کے آتا کدھر نکل؟ 2-3 امپورٹنٹ میسیجز پہنچ گئے. اگر میری پوری تقریرات کی گلستان ہند کی صرف مجلس ایک فیملی بھی نکال دے تو آج کی میری مجلس کامیاب. ایک بھی نکال دے پوری دنیا میں، ایک کے دماغ میں بھی آ جائے کہ نہیں مجھے بی بی زہرا کا حق ادا کر، مجھے مولا حسین کا حق ادا کر. آپ پوری زندگی بولتے رہو مولا آپ آئیے. مولا بولیں گے تو پیسے کا میری مدد نہیں کر رہا، اور یہ کبھی مت بولو کہ وہ پیسے نہیں بچے. میں اتنی بڑی بات بول رہا گلستان کی اس مجلس میں، جو یہ بولتا ہے کہ میرے پاس بچت نہیں ہے. میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. جگہ کا نام کیا بولتا؟ آئی تھنک 6-7 ایئرس ہو گئے میں چہرو پڑھنے گیا تھا، امام کے اوپر مجلس پڑھ رہا تھا. 10 مجلسیں میرے امام پہ تھی. آئی تھنک اٹ واز لیسٹر. اپنے بامبے کے بھی کافی لڑکے ہوں لیسٹر میں، اچھی فیملی سے. خمس پہ میں نے بات کی، ممبر سے بولا پوری دنیا میں بولتا ہوں میرا مقصد ہے کہ کوئی ایک بھی دے دے تو میرا مقصد پورا ہوتا. پھر ہر جگہ کیو این اے ہوتا. ویکینڈ تھا، کیو این اے تھا، پورے خواتین بھی تھی مرد بھی تھے. کیو این اے میں ہر آدمی خمس پہ سوال کرتا، عورتوں سے وہی آ رہا، لڑکیوں کے پاس سے سب کمائے. میں نے کہا یار تمہارے پاس ریزیڈنٹ عالم ہے، پھر تم کو اتنا کنفیوژن کیوں ہے؟ مطلب کیوں نہیں پوچھ رہے؟ جب تمہارے پاس ریزیڈنٹ عالم ہے تو وائی ڈونٹ یو آسک ہم؟ تو بولے نہیں ہم نے پوچھا. تو میں نے کہا اچھا ہر آدمی کیا بول رہا؟ پلیز غور سے سنو. ہر آدمی یہ بولتا ارے مولانا بچتا ہی نہیں. معلوم ہے واجب ہے، بچے گا ضرور دیں گے. میں نے کہا یار یہ گلوبل پرابلم ہے. میں نے کہا یہ گلوبل پرابلم ہے، انڈیا چلے جاؤ، پڑوس میں چلے جاؤ، امریکہ، یہ ارے مولانا بچتا ہی نہیں ہے. مولانا بچے گا تو ضرور ہے. میں نے پورے مجمع کو پوچھا یہ بات. میں آپ سے بھی آج سوال کروں. میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ بولو مجھے کہ تم لوگ سال بھر میں 5 پاؤنڈ بچاتے، 5 پاؤنڈ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا تم 10 روپے بچاتے سال بھر میں؟ کوئی ایسا بندہ بامبے میں ہے کہ ان کے پاس 10 روپے نہیں ہے اور پرٹیکولر ڈیٹ کے اوپر؟ میں ان سے اتنا اوپن بولا تھا کہ وہ افریقہ کے بھی تھے، انڈیا پاکستان کے لوگ تھے. میں نے کہا یار ٹیل می تم 5 پاؤنڈ بچاتے، اگر تم لوگ 5 پاؤنڈ سال میں نہیں بچاتے تو وائی آر یو ہیئر؟ بولے وائی آر یو ہیئر کو بیک یار اپنے اپنے ملکوں میں جاؤ بچا لو گے. یہاں کیا کر رہے ہیں تم؟ سال بھر میں 5 پاؤنڈ نہیں بچاتے. ایک آواز نہیں. میں آپ سے پوچھا کہ 10 روپے نہیں بچاتے؟ کوئی ایسا بندہ ہے بامبے میں جو 10 روپیز سیو نہیں کرتا سال بھر میں؟ شیم. ایک فقیر بھی بچاتا. میں نے اس کے بعد کہا کہ خمس 1 لاکھ کا نام نہیں ہے. اگر وہ پرٹیکولر ڈیٹ کے اوپر جو بھی تمہاری ڈیٹ ہے اس دن تمہارے بینک اکاؤنٹ میں 5 پاؤنڈ ہے، تمہارے جیب میں 5 پاؤنڈ ہے، تو وہ بس کچھ نہیں ہے. ساری چیزیں تم نے جو مارگیج تھا یہ تھا سب دے دی. ہے ہی نہیں پیسے، نہیں ہوتا بس کریڈٹ کارڈ ہے لیکن 5 پاؤنڈ ہے بس. میں نے کہا اگر 5 پاؤنڈ ہے تو پرٹیکولر ڈیٹ میں تمہاری جو ڈیو ڈیٹ ہے اس میں سے 1 پاؤنڈ نکالو. 20% ہے نا، 5 میں سے 1 نکالو. 1 پاؤنڈ نہیں نکال رہے تم. اپنی نمازوں کو قبول کرا رہے، اپنے روزوں کو قبول کرا رہے. جو پیٹ میں جا رہا وہ حلال جا رہا، حلال. تم امام کو خوش کر رہے، بی بی زہرا کا حق ادا کر رہے. سال بھر کا پروٹیکشن ہے، پورے سال کا، وہ 1 پاؤنڈ. اسی طرح بامبے میں کہ 2 روپے نہیں نکال سکتے، 10 روپے بچتے 2 روپے نکالو. ویری سیڈ پارٹ، ویری سیڈ. ایک جنرل بات کر رہا ہوں، بہت افسوس کی بات. آپ بات کرو کسی سے، مجھے نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈیٹ ان کو معلوم ہے کہ کون سی ڈیٹ پہ میرا ڈیو ڈیٹ ہے. میں آپ کو بولوں آپ کے دل میں ایک ایکسائٹمنٹ رہنا، او مائی ڈیو ڈیٹ از کمنگ، مائی ڈیو ڈیٹ از کمنگ. ایکسائٹمنٹ رہنا کہ مجھے مولا کو پیسے دینا، مجھے مولا کو پیسے دینا. ایک ایکسائٹمنٹ رہنا. آنے سے 1 دن پہلے نکال دو. جب بستر پہ سوئیں گے نا ایک سکون رہے گا کہ میرا گوشت مر بھی گیا تو میرے بچے حلال کھائے، میں بی بی زہرا کا حق نکالا.
آپ میں ممبر سے رسول سے بول رہا، اتنی بڑی بات بول رہا، اس سے زیادہ آپ کیا سمجھیں؟ ممبر رسول سے بول رہا، خمس نکالنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا، ادھر سے آتے ادھر سے آتے ادھر سے آتے ادھر سے آتے، سمجھ میں نہیں آتا آ رہے کہاں سے؟ وعدہ چھٹے امام کا ہے۔ اب خالی آپ لوگ سب ماشاءاللہ مشہد مقدس کی ہم نے سب نے زیارت کی، پورے یہاں زائرین بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، یہ نا مشہد مقدس سبھی گئے، مشہد مقدس سے آپ لوگ نیشا پور جاتے، ہر آدمی جاتا قدم گاہ کو، میرے سامنے کہیں بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ زیارتوں پہ، نیشا پور میں بی بی شکیدہ کے پاس جاتے، ہر آدمی جاتا بی بی شکیدہ کے راؤنڈ اباؤٹ کے پاس ہی ان کا روزہ ہے، وہ کوئی امامزادی نہیں ہے، کوئی امامزادہ نہیں ہے، وہاں لکھا ہوا ہے اوپر کنیز موسی بن جعفر، کنیز ہے بابا، ہم کنیز ہے، اس نے کیا نکالا تھا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے ساتھ، یہ پارچہ بولتے ہیں اس کا، اتنا تھا، اس نے پارچہ دیا تھا خمس لے جانے والے کو، وہ بولا پاگل ہو گئی تو، میرے پاس لاکھوں تمان پڑے ہوئے، بڑے بڑے سیٹوں نے 1 لاکھ، کسی نے 5 لاکھ، کسی نے 10 لاکھ، تو یہ اس نے کہا میرا خمسی اتنا بنتا ہے، کیا بات ہے آپ سوچو، میرا خمسی اتنا پارچہ دیا، لے کے چلا گیا نیچے رکھ کے سامان میں، امام کے پاس جا کے پوری لسٹ دیکھ کے بولتا یہ سیٹ نے 10 لاکھ، یہ نے 5 لاکھ، اس نے اتنے پورا پیسہ رکھ دیا، مولا نے ہٹا کے بولا وہ پارچہ کہاں ہے وہ پارچہ؟ I'm sorry مولا، اس چیز نیچے آیا، اونٹ میں سے سامان میں سے نکالا، لے مولا نے اس کا کپڑا لیا، اپنے کفن میں رکھا اور اپنے پاس سے کپڑا لیا، اس کو دے کے بولا اور 30 تومان دیا، دے کے بولا جا کے شدیدہ کو بولو ہم نے اس کے خمس کو قبول کر، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی، لوگوں جب مولا نے ساتھ میں ہم نے نماز جنازہ پڑھائی تو اس وقت لوگوں نے کہا مولا کیا آپ ادھر سے پاس ہو رہے تھے، گزر رہے تھے جو آپ آگے؟ مولا بولے نہیں، مدینے سے آ رہا، اس لیے امام کا جملہ سن، اس لیے کہ یہ ہمارا حق ادا کرتی تھے، ہم نے اپنے حق، میں دنیا میں بات کرتا یہ بات، کبھی پریشانی آئی نا کاروبار میں، رکاوٹوں میں، کوئی لاس ہو رہا، میں پہلا سوال جب کوئی آ کے مجھ سے کہتا مولانا کوئی دعا بتاؤ، یہ لاس ہے، یہ لاس ہے، یہ لاس ہے، یہ لاس، میں بولتا یار تم یہ بولو تم خمس دیتے ہو، ارے مولانا بچتے، میں بولا ہمیشہ لاس ہوں گا، خمس آج کی لینگویج میں بول رہا ہے کہ انشورنس ہے، انشورنس ہے امام کے پاس۔ بس آخری بات بتا، بامبے کا ایک بہت بڑا ٹمبر مرچنٹ، آئی ڈونٹ نو ان کا نام، خوجا بھائی تیشر، آئی ڈونٹ نو، میں سٹارٹنگ میں 20 سال پہلے جب رضوی آیا تھا، رضوی کے میرا 2nd ایئر تھا یا 3rd ایئر، رضوی میں نے خمس کے بعد میں بولا تھا کہ میں کل پڑھوں گا خمس کے بعد، یہی جملہ بولا تھا جو آج گلستان میں بولا کہ میرے لیے سانپ اور بچھو ہے، میرے قریب نہیں آنا، یہ نہیں سمجھنا کویت سے آ کے خمس سے پڑھ، جس کو تم دیتے دو۔ تو پھر جب اندر وہ بیٹھتے تھے ہم لوگ چائے پینے، وہاں پہ وہ صاحب کا مجھے نام یاد نہیں، میرا نیا معاملہ 2nd ایئر یا 3rd ایئر، اس نے آ کے مجھے کہا مولانا آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی، اسی لیے میں آپ سے اپنا واقعہ بامبے کا شیئر کر رہا ہوں، بامبے کا واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ بولا میں یہاں کا بڑا ٹمبر مرچنٹ ہوں، میں بات کر رہا 60s یا لیٹ 60s کی یا ارلی 70s کی، 70 ٹمبر مارکیٹ میں میرا کروڑوں کا مال ہے، صبح فون آیا، ان کا اس زمانے میں فونز بھی کم تھے، صبح بس آخری بات، صبح فون آیا کہ ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی، لکڑی کے بازار میں آگ کا مطلب فنش، ایک ہنگامہ مچ گیا، یہ سیٹ وہ سیٹ سب بھاگ دوڑ کرنے لگے، اس کے بعد بھی فون آئے جو دوسرے ہمارے مذہب سے ہٹ کے لوگ تھے کہ چل رہے نہیں تم، اس نے کہا نہیں میں چل رہا ہوں، تو کہا تم پینک نہیں ہو رہے، کروڑوں کا مال جل جائے گا، اس نے کہا نہیں میرا تو انشورنس ہے، اور اس نے کہا یار لیسن میرا بھی انشورنس، ہمارا بھی انشورنس ہے، کہا تمہارا انشورنس الگ ہے میرا الگ ہے، تمہارا انشورنس الگ ہے، یار بڑی یہ واقعہ میں نے پوری دنیا میں پڑھا ہے، خمس میں جب پڑھتا ہے واقعہ پڑھا کہ ایک بیداری کے لیے، اویئرنیس کے لیے وہ کتنا اچھا، اس نے کہا میرا انشورنس ہے، اس نے کہا تمہارا کیا انشورنس ہے، اس نے کہا ریلیکس تم جاب نے لیا میں آ رہا ہوں کمنگ، بولا ڈیلی جیسا میں تیار ہوتا تھا ویسے تیار ہو کے ڈریس اپ لے کے 10 بجے نیچے اترا، ڈرائیور نے گاڑی کھولی، وہ انڈین کلچر جو ہے ڈرائیور کا ہاتھ کھول وہ دروازہ کھولنا بٹھانا، 10 ساڑھے 10 بجے میں پہنچا مارکیٹ، پوری مارکیٹ، کہتا آگ ایسا لگتے ہوئے میرے مال کے پاس آج تک فائر فائٹرس آ گئے، انہوں نے آگ کو پٹ آف کر دیا۔ اب سننا اصل جواب، اصل اب سننا پلیز غور سے سننا، اس نے کہا مولانا میرا 10% کا لاس ہوا، وہ آگ کی جو تپش تھی لکڑی کے کلر کو بدل دیا، جو خرید لکڑی تھی
کلر آف وڈ جو تھا وہ بدل گیا. 10% کا مجھے لاس, 90% میرا مال انٹیکٹ ہے. اب سنا اصل بات, 10% کا لاس ہوا, 90% مال ایسی ہے. پھر بول رہا 10% کا لاس ہوا, 90% ایسی ہے. اس نے امام پہ بلیم نہیں کیا, اس نے کیا کہا, مولانا یہ غلطی میری ہے, ہو سکتا ہے میں 10% کم نکالا ہوں گا. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے, کیا بلیو ہے. دیکھو بلیو, دیکھو یہ بیدار کرنا چاہ رہا ہوں, یہ یقین ہے مولا کے اوپر کہ میں آپ کا خون سے تو میرے مال کو نقصان کیسا, میرا پیسہ کیسا لاس ہو رہا, یہ بلیو کو رکھو.